اس لیے کہ یہ پیر جو تھے وہ اوروں جو دیکھتے ہیں وہ پیر نہیں تھے، یہ وہ پیر تھے جن کے بارے میں لکھا ہے عبد المصطفیٰ رضوی صاحب نے، وہ اپنی مشاہدہ بیان کرتے ہیں، جنہوں جو دیکھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور شیخ المسلمین کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کو مفتی اعظم ہند ان کے پاؤں کو ان کے ہاتھ کو چوما کرتے ہیں، جن کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی چوما، اور بات وہیں تک نہیں ہوتی۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب مناظر اہل سنت پورنیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ شیخ المسلمین وہ پیر نہیں ہے کہ جن کے صرف ہاتھ چوما جائے، یہ پیر وہ پیر نہیں ہے جن کے صرف پیر چوما جائے، بلکہ یہ پیر وہ پیر ہے کہ پاؤں کو دھو کر کے بس اس پانی کو بھی پیا جائے تب بھی کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں قربان جاؤ کہ ایسی ہستی ہم لوگوں کے گاؤں میں موجود ہے، کیا چاہیے اور ہم سب؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہم لوگوں کی خوش بختی ہے، جنت کی ضمانت ہے، جنت کی ضمانت ہے، یقیناً جنت کی ضمانت انشاءاللہ العزیز۔ حدیث شریف میں ہے، بڑی طویل بہت لمبا وقت لگے، یاد رکھو مسلمانوں، ایسی ہستی کہ بہار سے اور بانکا ضلع سے ایک شخص جب مجاہد ملت کی بارگاہ میں گیا تھا مرید ہونے کے لیے، مجاہد ملت کی بارگاہ میں بانکا ضلع کا ایک آدمی مجاہد ملت کی بارگاہ میں گیا تھا مرید ہونے کے لیے، ان کا جب نمبر آیا مجاہد ملت کے وہاں تک پہنچا، مجاہد ملت علیہ الرحمٰن نے پوچھا کیا نام ہے، نام بتایا، کہاں سے آئے ہو؟ بہار سے۔ بہار میں کہاں؟ بانکا ضلع سے۔ کس لیے آئے ہو؟ حضور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمٰن نے کہا تھا، مسلمانوں یاد رکھو، مجاہد ملت علیہ الرحمٰن نے کہا تھا ارے جب تم بہار سے آئے ہو اور خاص کر کے بانکا ضلع سے آئے ہو تو پھر بیعت یہاں مت ہو، اگر بیعت ہونا ہے حسن نزا قادری سے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں یہ ایسی ہستی نہیں تھی، بلکہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ علماء کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف نوشاد بابو کے والد کے 20ویں میں، ہم لوگ اپنے والد کے 20ویں میں۔ اور ایک آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور شیخ المسلمین ہم لوگوں کے مابین جو تھے صرف پیر کی حیثیت سے نہیں، ایک عالم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ہم سبوں کے ایک گارڈین کی حیثیت سے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے قیدی شریف کا کہ اسے جب بھی کچھ کام کرنا ہوتا تھا حضور شیخ المسلمین سے مشورہ کیا، چاہے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو یا اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہو، تاریخ لینی ہو، وقت کا کتنا بڑا عالم ہو، کسی سے نہیں لیں گے، اگر کسی سے لینا ہے تو حضور شیخ المسلمین سے لینا۔ اور حضور شیخ المسلمین کی ذات بھی وہ ذات ہے، وہ زمانہ بھی یاد رکھیں کہ آپ یہاں سائیکل لے کے پہنچ جائیے خانقاہ میں، حضور چلنا ہمارے گھر پہ۔ حضور شیخ المسلمین یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم سائیکل پہ نہیں جائیں گے، بلکہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم سائیکل سے جاتے تھے لینے کے لیے تو حضور شیخ المسلمین سائیکل سے بھی آنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام ایسے نہیں ہوتا مسلمان، یہ بڑی خوش بختی ہے، یہ خوش نصیبی ہم سبوں کی کہ حضور شیخ المسلمین کی ذات یہاں موجود ہے۔ میں آپ سبوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ شیخ المسلمین کی بارگاہ میں آ کر کے اپنا وقت بتائیں، انشاءاللہ یہ وقت بتانا آپ کا کل قیامت کے دن کام آئے، اس لیے کہ حضور شیخ المسلمین کی ذات وہ ذات ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے، میں ابھی بیان کرتا، کرامتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن حقیقت میں کرامت اسے کہتے ہیں کہ جو پیر حقیقت میں باشرہ ہو،
جن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ شریعت کے مطابق گزرتا وہی سب سے کرامت والے ہیں۔ اور حضور شیخ المسلمین کے اندر یہ صفت موجود ہے، اس لیے کہ یو پی کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم عبد المبین نعمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ولی وہ ہوتا ہے جن کو دیکھو، جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ حدیث شریف بھی ہے کہ جن کو دیکھو، جس ولی کے چہرے کی زیارت کرو تو ایسا محسوس ہو کہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا، خدا کی زیارت کر لیا۔ وہ کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ حضور شیخ المسلمین کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کو جب دیکھے جائے تو یقیناً یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا چہرہ ایسا تھا، زیارت کرو تو خدا یاد آ جاتا تھا، خدا یاد آتا تھا۔ تو مسلمانوں، ہم لوگوں کے جو ولی تھے، جو عظیم ہستی تھے، آج بظاہر وہ ہم لوگوں کے مابین نہیں ہے، لیکن میں نے جو کہا ابھی کہ پہلے جو ہم سبوں کو عطا کرتے تھے کہریش، اب وہ قبر پہ جا کر کے اس سے زیادہ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بھولے نہیں آپ کے بات کہ پہلے بظاہر جو چیزیں ہمیں عطا کرتے تھے، اب بظاہر چیزیں عطا کرنے کے لیے اپنا جانشین چھوڑ کر تشریف گئے ہیں، جانشین چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، میں نے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے، وہ اپنا جانشین چھوڑتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن حضور شیخ المسلمین نے جو اپنا جانشین چھوڑا ہے الحمدللہ وہ مفتی بھی ہے، عالم باعمل بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسلمانوں یاد رکھو کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ اس خانقاہ کی یہ ہمیشہ کی روایت رہی ہے کہ پہلے حضور مخدوم عالم پناہ گئے، انہوں نے ایسا جانشین دیا تھا کہ جس کا جواب نہیں، جس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ اور الحمدللہ جب حضور شیخ المسلمین یہاں سے تشریف لے گئے اور انہوں نے بھی ایسا جانشین دیا ہے، انشاءاللہ العزیز ان کی بھی نظیر نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی لوگ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔